حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یہ عمل کرے، جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر جمعہ کے دن یہ عمل کرے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ عمل نور بن کر روشنی پھیلائے گا۔ اگر وہ نور اس دنیا میں آ جائے تو تمام روشنی پر یہ نور حاوی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ نور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک بدو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری دنیا خوش ہے لیکن ہم غربت کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہ ہی کھانے کو کچھ ہے، نہ ہی پینے کو، اور نہ ہی پہننے کو، اور نہ ہی اوڑھنے کو۔ ہماری یہ فقیری تو فقیروں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہے، ہم سے ہر اپنا پرایا سب گریزاں ہے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو میں رات کو ہوتے ہوئے اس کی گودڑی اتار لوں، ہم کب تک اس ذلت کو برداشت کریں گے؟ اس فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو آمدنی اور پیداوار کی کب تک جستجو کرے گی؟ سمجھدار انسان کی ایسی باتوں پر غور نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں پانی کے بہاؤ کی مانند نکل جاتے ہیں۔ پانی صاف ہو یا گزلا وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزار ہا جاندار ایسے ہیں جو بغیر تردد کے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ فاختہ درخت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتی ہے حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے کہ اے اللہ پاک، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک سب اللہ عز و جل کا کنبہ ہیں اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ یہ سب تم جو ہمارے سینوں میں پرورش پا رہے ہیں، یہ ہماری ہستی کے غبار اور بگولے ہیں۔ یہ پہاڑ کھودنے والے تم ہمارے لیے درانتی کی مانند ہیں، اور غم و فکر موت کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم نے موت کو خود کے لیے آرام دہ بنا لیا تو جان لے اللہ عز و جل تیرے کل کو بھی آرام دہ بنا دے گا۔ درد موت کے قاصد ہوتے ہیں، قاصد سے منہ نہ موڑو۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخی کی موت مرتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریاں تھیں، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو آسمانوں کے راز سے آگاہ کیا گیا ہے کہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ ابو جہل بولا کہ آپ کی دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، اور اب تو ان کی تسبیح سن۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہی وہ پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے غصہ میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلت کے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا، اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا دنیا کے لیے نہ تھا۔ جس ذات بابرکات نے 7 آسمانوں کے خزانوں سے دل کی آنکھیں بند کر لیں، جس کے دیدار کے لیے حوریں اور روحیں ہر جانب جمع ہیں اور فرشتے راہ کی خاک پر گرتے پڑتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں جس کے مشتاق ہیں، اس کو اپنے دوست کے سوا کسی کی پرواہ کب تھی؟ اللہ عز و جل کے جمال سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر عظیم و جلیل تھے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دخل نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب میرے رب کے سوا کسی کی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی،
सूरत अल-नजम में भी इरशाद मुबारक बारी ताला होता है कि दीदार इलाही के वक्त उन्होंने नज़र इधर से उधर न की। जब ज़मीन और आसमान के ख़जाने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र में एक तिनके की मानंद हुए तो फिर मक्का मुकरमा, शाम और इराक क्या हैं? चूँकि वो मौत में सैकड़ों वजूद देखता है, इसलिए परवाने की मानंद अपने वजूद को जला देता है। मौत की तमन्ना बच्चों के गले का तौक़ है, इसीलिए यहूद का इससे इम्तिहान लिया गया था और उन्हें मौत की तमन्ना करने के लिए कहा गया था। एक यहूदी ने भी इस कदर हिम्मत न की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यहूद जुबान से ये कह दें तो दुनिया में एक यहूदी भी ना बचे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस जवान से फरमाया कि जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो नफ्स में इश्तिआल पैदा हुआ और आधा जिहाद और आधा मेरी नफसानी ख्वाहिश में तकसीम हो गया, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के काम में शिरकत नहीं है। मुशरिक ने जब हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की यह बात सुनी तो उसके दिल में नूर पैदा हुआ। उसने कुफ्र से तौबा की और बोला, मैं भी अब इस शमा का गुलाम हूँ जिसने आपके चिराग को रोशन किया है। इस तरह उसके खानदान के 50 आदमियों ने कलमा हक पढ़ा और उसकी बुर्दबारी की तलवार ने लोगों की लूहे की तलवार से बचा लिया। बुर्दबारी की तलवार सैकड़ों लश्करों को फतह करने वाली है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुबारक इरशाद फरमाया, जब तिहाई रात का पहला पहर होता है तो अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल करता है और फरमाता है, मैं बादशाह हूँ, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे किसी चीज़ का सवाल करेगा मैं उसे अता करूँगा, जो मुझसे मग़फ़रत चाहेगा मैं उसकी मग़फ़रत करूँगा। ये मुबारक इरशाद होता रहता है यहाँ तक कि फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक बेवकूफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में शरीक हो गया। रास्ता में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पुरानी कब्र से हुआ तो उस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का वास्ता देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम मुझे भी वो इल्म सिखा दें जिससे आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह तेरा काम नहीं है और तेरी सांसों में और तेरी ज़ुबान में वो तासीर नहीं है। इसे ऐसी सांस चाहिए जो बारिश से ज़्यादा पाक हो और रफ्तार में फरिश्तों से ज़्यादा तेज़ हो, जो आसमान के ख़जानों का आमीन बनने की अहलियत रखता हो। उस शख्स ने कहा, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो फिर आप अलैहिस्सलाम इस मुर्दे को ज़िंदा फरमा दें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब रजू किया तो और कहा कि ए इलाही, इस शख्स को अपनी कुछ फिक्र नहीं है और इस मुर्दे का गम इसे बेचैन किए जा रहा है, ये क्या माजरा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ये बदबख्त बदजन्नी का मतलाशी है, इसकी खेती का फल कांटे हैं और जो शख्स दुनिया में बदबख्त और फजूलियात के बीज बोएगा इसको गुलिस्तान में तलाश मत करना। ऐसे शख्स के हाथ में बज़ाहिर तो नेक आमाल के फूल होंगे मगर तू उनमें निशान बन जाएगा। ऐसे शख्स के कौल फ़ाल पर भरोसा न करना, ऐसा शख्स बेसमर और बेफायज है। इस हिकायत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक बेवकूफ़ हम सफ़र का किस्सा बयान कर रहे हैं जिसने एक पुरानी कब्र को देख कर जिद की कि आप अलैहिस्सलाम इसे मुर्दों को जिंदा करने का इल्म सिखा दें। जब आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो कहने लगा कि फिर आप अलैहिस्सलाम इसे खुद ही जिंदा कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक की बारगाह में रजू किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये बदबख्त बदजन्नी का मतलाशी है। बस याद रखो कि ऐसे जहलों के कौल व फ़ाल पर हरगिज़ भरोसा न करो कि ये बारगाह खुदावंदी में जलील व रुस्वा होते हैं और दूसरों को भी जलील व रुस्वा करने के मौका ढूंढते रहते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत मुझ पर जुम्मा के दिन और जुम्मा की रात को दुरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका गवाह और शफाअत करने वाला हूँगा और जो
شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب پر وہ نور حاوی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اس ہر درود شریف پڑھے جانے پر اس کے گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ بلا آخر درود شریف کا وزن ایسے بڑھے گا جیسے احد پہاڑ ہو۔ روضۃ الفائق میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم یعنی ہر چکر پر درود پاک پڑھتا ہے اور کوئی تسبیح تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس شخص سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میرا والد صبح کو راستہ میں بیمار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر سخت پریشان ہوا، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے آج تک نہ دیکھا تھا، ان سے زیادہ بہترین خوشبو والا میں نے کبھی نہیں سونگھی، تیزی سے قدم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چہرہ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے منت کی اور نام پوچھا۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اس لیے اس کی فریاد کو پہنچا اور اس شخص کی فریاد کو میں ضرور پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے والا بنائے اور بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔